الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد ایک اور واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو مدینہ منورہ پر قبضہ ہو جاتا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن سویرے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں خزاعہ قبیلے کا ایک شخص معبد آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور واپس مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں
کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے، وہ اور خوفزدہ ہوں۔ چنانچہ جب حمراء الاسد پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ملے، یعنی عبد القیس کے لوگ ملے، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ ابو سفیان بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے، اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان اس قسم کے خوف مسلمانوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ خوف بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ پھر آیات پر نظر ڈالیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، یہ پچھلی آیت میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اسی کی مومنین کی آگے صفت بیان کی گئی الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، یعنی احد کی شکست کا زخم لگ چکا تھا، احد میں جو ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کا زخم لگ چکا تھا، اور احد کی جنگ کی وجہ سے جو تھکے ہوئے تھے اس تھکن کا بھی زخم لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو پکارا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور آگے روانہ ہوں، دشمن کا تعاقب کریں، تو یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ کی اور رسول کی پکار کا انہوں نے بہترین جواب دیا۔ چنانچہ ان کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم، جنہوں نے ان میں سے احسان کا معاملہ کیا ہے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کا معاملہ کیا ہے، اور دوسرے تقوی واتقوا، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ احسان کی تعریف حدیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تعریف احسان کی فرمائی گئی ہے، اور ان صحابہ کرام پر جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں، اور واتقوا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کو اجر عظیم ملے گا۔ پھر آگے ان کی مزید تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ یہ لوگ یعنی مکے کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی پھر سے جمع ہو گئے، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔ یہ کہا گیا تھا ان سے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان پر رعب طاری کرنے کے لیے، لیکن انجام اس کا یہ ہوا کہ فزادہم ایمانا، لوگوں کے اس کہنے نے ان کے دلوں میں ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ مزید اضافہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو یہ بات تو جب وہ اسلام لائے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، پہلے دن سے ہی ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس راستے میں دشواریاں پیش آئیں گی، مشکلات حائل ہوں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کا تو اندازہ ان کو پہلے سے تھا، اور اس سب کو قبول کر کے ہی انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا تھا۔ لیکن جب یہ دشواریاں اور مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں تو اس وقت ان کو
اپنے اس سابق یقین کے اندر مزید تقویت پیدا ہوئی اور ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، کیونکہ مشکلات سے گزرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اور زیادہ قابل قدر ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے ان کے ایمان میں مزید پختگی آئی، اور ایمان میں پختگی آنے کے، ایمان میں زیادتی پیدا ہونے کا مقصد یہ کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے عمل شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو صفات عطا فرمائی تھی ان صفات کے اندر ان کی ترقی ہوئی، ان کے اخلاق میں ترقی ہوئی، ان کے اعمال میں ترقی ہوئی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ اور فرمایا کہ ایک طرف تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور دوسرے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دشمن بڑی تعداد میں جمع ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے، چاہے ہماری تعداد کم ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو، لیکن ہم اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی وہ ہر کام بنانے والا ہے، جو کام بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ اس کو بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ کسی کا توکل اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی توکل کا مطلب یہ نہیں تھا اور اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم خوردہ لوگوں کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، انہیں جہاد کے لیے تیار کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی جتنے اسباب اور ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سارے استعمال کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل خود بھی کیا اور صحابہ کرام سے بھی کروایا۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر جب وہ آ گیا تو فرمایا کہ ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے والے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ ہوش مندی کے ساتھ تمام ذرائع اختیار کرو۔ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، اور سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر کسی وقت میں عاجز ہو جاؤ تو اس وقت کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی محض بے عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے توکل کا سہارا لینا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ عمل اور اسباب پوری طرح اکٹھے کرنے کے بعد اس تصور سے کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہے توکل، اور یہی توکل مطلوب ہے۔ تو یہاں پر حضرات صحابہ کرام نے اگرچہ اپنے اختیار سے جتنے اسباب تھے وہ اختیار کر لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جب آدمی کو کسی سخت پریشانی کا سامنا ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی آدمی الجھن میں مبتلا ہو اور اسے نکلنا چاہتا ہو،
تو ان تمام صورتوں میں یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو صحابہ کرام کی طرف سے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے، یہ بہت مجرب ثابت ہوا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پریشانی دور ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مصیبتوں کے ٹلنے میں، مشکلات کے دور ہونے میں فائدہ ملتا۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کرام نے ایک طرف تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، اور باوجود تھکے ہوئے ہونے کے، زخم خوردہ ہونے کے جہاد میں کے لیے روانہ ہو گئے، اور دوسری طرف معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فانقلبوا بنعمت اللہ بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت لے کر، وفضل اور فضل لے کر، اس حالت میں کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، ذرا بھی گزند نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ یہاں ان کے اس قربانی کے جذبے کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک کا ذکر نعمت سے، ایک فضل سے، اور تیسرا واتبعوا رضوان اللہ سے۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جس کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے، وہ تو یہ کہ ان کو دشمن کا مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، دشمن خود روب کھا کر چلا گیا، اور لڑائی کے نتیجے میں جو دقت ہوتی، جو پریشانی ہوتی، جو تکلیف ہوتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، امن و امان کے ساتھ یہ لوگ واپس گئے۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگ بذات خود کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز امن ہے، اور اسی کو نعمت سے یہاں پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ امن کی حالت میں واپس گئے۔ تو جنگ کی نوبت بدرجہ مجبوری آتی ہے، جنگ کی نوبت ایک ایسے مقصد کے لیے آتی ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کو ہر حالت میں تلوار اٹھانی پڑے یا اسلحہ اٹھانے پڑے، لیکن یہ اصل مقصود زندگی نہیں، نہ یہ زندگی کا مطلوب حصہ ہے، بلکہ مطلوب حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، امن کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں، ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد فرض ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی آئندہ آیات میں آئے گی۔ اور دوسری نعمت جو ذکر فرمائی وہ فضل، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر لوٹے۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں فضل کا جو لفظ آتا ہے وہ عام طور سے دنیاوی اور معاشی مال و دولت کے لیے، معاشی فوائد کے لیے آتا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ جگہ جگہ اسی معنی میں آیا۔ تو یہاں پر بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حمراء الاسد جب حضرات صحابہ کرام پہنچے تو ابو سفیان سے مقابلہ تو ہوا نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن یہاں پر جب قیام ہوا تو مسلمانوں کو کچھ تجارت کرنے کا موقع ملا، اور اس تجارت کے نتیجے میں ان کو نفع حاصل ہوا۔ تو اس سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ تجارتی نفع ان کو حاصل ہوا، تو وہ فضلن سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آخر میں سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ رضوان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا رضا کا حصول، جو اس جہاد کے نتیجے میں ان کو خاص طور پر حاصل ہوئی، تو یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بن گئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ،
یہ تو حقیقت میں شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. یعنی دوستوں سے مراد ہے کافر لوگ، اور جن کی بات یہ نقل کی گئی تھی کہ وہ دوبارہ لشکر جمع کر کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں. ان کی اس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اپنے دوستوں سے شیطان ڈراتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں تم پر حملہ کر دیں گے. فلا تخافوہم وخافون. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسے موقع پر جو طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ ان سے نہ ڈرو، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو. وخافونی، اور میرا خوف رکھو، یعنی اللہ کا خوف رکھو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی دشمن کا خوف دل سے نکال دو. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو کہ وہ خوف کہ جو تمہیں معصیتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچائے. تو وہ خوف تمہارے لیے کافی ہے، اور وہی تمہیں انشاءاللہ صلاح و فلاح کی منزل تک لے جائے گا. اور شیطان سے ڈرنے کی یا شیطان کے دوستوں سے ڈرنے کی ایک مومن کو حاجت نہیں ہے، اور اس کو ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے.